अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिडन हिस्ट्री के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली थलो हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसे कि इससे पहले हमने जो आपको एपिसोड दिखाया था, हमने उसमें उन मुहरकात का जिक्र किया जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का सबब बने। लेकिन जब 5 जुलाई को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल का ये कहना था कि जब वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे हाथ मिलाया और वो बड़े मुतमिन नज़र आ रहे थे। लेकिन जनरल ज़ियाउल का ये भी कहना था कि अगर उस दिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के वक्त किसी भी किस्म की मज़ामत की जाती तो शायद बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता था, जिसके लिए वो तैयार होके गए थे। और उनका इशारा शायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अपनी शहादत की तरफ भी हो सकता है। 5th of July to kill as many people as I liked. In fact, it was one of our plans. In case of opposition, bump off. इसके अलावा जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में बंद कर दिया गया तो उनको एक छोटे से कमरे में रखा गया जहां सिर्फ एक बेड और एक टेबल के अलावा और कोई जगह नहीं थी। और उनके लिए जिस कमरे में रखा गया था उसके दरवाजे बिल्कुल खुले थे, उसमें जाली नहीं थी, जिसकी वजह से मच्छर और जो कॉकरोचेस वगैरह हैं या दूसरे जो भी इस किस्म के इंसेक्ट्स हैं वो आसानी से वहाँ चले जाते थे। और भुट्टो साहब कई मरतबा मलेरिया की बीमारी का शिकार हुए और कई और दीगर बीमारियों का भी शिकार होते रहे। उनके मुआलिज का कहना है कि उनकी बिल्कुल जो है वो देखभाल नहीं की जाती थी और उनके जो इंस्ट्रक्शन है उसके बावजूद उनको मच्छरों में रखा गया और बड़ी तकलीफ में उनको रखा गया। He's kept in a small cell which is more or less like a cage with no protection from hot winds or cold, bugs or mosquitoes. And this is a typical death cell, presumably. It's a typical death cell, you know. And I would say that this is immoral for any person. I would be immoral to keep any person in a condition like this until his whole case is decided. बहरहाल ये वक्त गुजरता गया और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए कई जुल्दों पर मुश्तमिल एक वाइट पेपर जारी किया गया जिसमें उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कई इल्ज़ामात लगाए गए थे। लेकिन ऐसा करने के बावजूद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। और जब भी इंटरनेशनल मीडिया ने सर्वे किया तो उन्होंने इस बात की रिपोर्ट की कि उस वक्त भी जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी कुव्वत हैं और अवाम उनको पसंद करती है और उनको दोबारा इक़्तिदार में देखना चाहती है। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਭੱਟੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਧਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। He says half the population wants him to stay there because they support the PNA, and the poorer lot, that is the people, they want him to come out because he serves the poor people. You'll vote for Mr. Bhutto again if he comes out of prison? ਅਗਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣੇ। And what do you think of Mr. Bhutto? ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। Most people in Pakistan are still prepared to accept that Zulfikar Ali Bhutto is the only politician of any standing to have been produced in Pakistan's 30 years of turbulent history. और ये बात उन दिनों की मार्शल गवर्नमेंट की नज़र में भी थी, उनको भी ये रिपोर्टें मिल रही थी, इसलिए वो इस बात से डरे हुए थे कि अगर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िंदा वापस जाने दिया गया तो शायद अवाम उनको दोबारा इक़्तिदार में लेके आएगी और उसके बाद फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा एहतसाब का अमल शुरू हो जाए। This desirable residence is the official home of Pakistan's prime ministers, and since July the 5th this year, it's been without a tenant. Elections probably will be held next spring because if they're not, the political tensions in this country could become intolerable. In prison or out of it, innocent or guilty, Mr. Bhutto is still the most powerful single force in Pakistan's politics until the day his enemies can find the means to bury him. शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जब ये हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो उनके साथ जो जज साहिबान का रवैया था वो इंतहाई नाज़ेबा होता था और जो जज मुकर्रर किया गया था वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सख्त तरीन मुखालिफ था। और उनके वकीलों का कहना था कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब भी कोई बात कहना चाहते थे तो उनकी बड़ी कोर्ट में तज़लील की जाती थी जो किसी आम मुजरिम के साथ या मुलजिम के साथ नहीं होती। लेकिन
پاکستان کے پرائم منسٹر کے جو اس وقت کے صدر اور پرائم منسٹر رہ چکے تھے ان کو بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. اور جب ایک مرتبہ تو حد ہو گئی کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا کہ وہ کچھ اپنے بیان دینا چاہتے ہیں, تو چیف جسٹس نے پولیس کو بلا کر کہا کہ اس شخص کو گھسیٹ کر عدالت سے باہر لے جاؤ اور وہاں باہر کھڑا کر دو تاکہ اس کے دماغ سے یہ ہوا نکل جائے کہ یہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ابھی تک ہیں. Actually the chief justice, he got annoyed and he turned him out of the court and told the policemen to drag him out of the court till he comes into his senses, which is very unfair. You see, at times, actually he was the prime minister at one time, and why should he be treated in that way? تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تذلیل کی جا رہی تھی وہ ایک عام مجرم یا ملزم کے ساتھ نہیں ہوتی. ایسا رویہ کبھی آپ نے کسی کورٹ میں نہیں سنا ہوگا, لیکن یہ رویہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اختیار کیا گیا. Yes, it wasn't a fair trial because you see, actually when these murder trials are held, they are held before one single judge. And now in this trial what happened was that they brought 5 judges in. 4 judges plus the Chief Justice of the Punjab, which is not fair. There should have been 1 judge. Why 5 judges? We simply don't understand. Because the judges were absolutely against Bhutto, the PPP party, and they just wanted to crush Bhutto and PPP through Bhutto. My time in jail will pass. Your time in office will pass. The verdict of history is irreversible. بھٹو صاحب کو جیل میں اپنے گھر سے کھانا دیا جاتا تھا, اور ہم آپ کو یہ کھانا بھی دکھا رہے ہیں جو بھٹو صاحب کے لیے وہاں سے گھر سے تیار ہو کے جاتا تھا. اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو گھر کے ہیں, جو گھر ہے اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ وہ نظر بند کر دیا گیا تھا, لیکن یہاں سے ان کا جو گھریلو ملازم تھا وہ ریگولر ان کے لیے کھانا وہاں سے لے کر جاتا تھا. اس کے علاوہ جب یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہائی کورٹ سے آ گئی اور اپیل دائر کی گئی جب سپریم کورٹ میں, تو وہاں سپریم کورٹ کے جو جج تھے, جو چیف جسٹس تھے, وہ اس بات سے ایگری نہیں تھے اور وہ اس اپیل کو بالکل سننا چاہتے تھے اور وہ اس میں اپنی جو رائے دینا چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ غلط دیا گیا ہے. جب یہ بات اس وقت کی حکومت کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس چیف جسٹس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور راتوں رات قانون میں تبدیلی کر کے جو ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا گیا, اور اس کو اتنا کم کر دیا گیا کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب جو بھٹو صاحب کی فیور کرنا چاہتے تھے ان کو ریٹائر کر کے دوسرے اپنے من پسند چیف جسٹس کو مقرر کیا گیا اور جن سے وہ فیصلہ سنوایا گیا. جو اس وقت کی انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے کہنے کے مطابق کہ حکومت نے ایک احتیاطی طور پہ یا ایک بیک اپ کے طور پہ مزید ایسے کیس بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس میں بنا کر رکھے تھے تاکہ اگر کسی صورت میں بھٹو صاحب اس کیس سے بری ہو جائیں تو وہ کسی نہ کسی صورت میں بھٹو صاحب کو کسی اور کیس میں پھنسا کر اس میں ان کو سزائے موت دلوا سکیں. In the totally unlikely event of Mr. Bhutto being cleared, I understand from the highest level that there are 40 more murder cases in which he might be speedily charged. ناظرین, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دی گئی پھانسی کے حوالے سے دنیا کے تقریباً تمام تر ممالک نے یہ اس قدر کہ بھارت جیسا جو دشمن ملک تھا اس میں بھی کئی مظاہرے شروع کیے گئے اور بھٹو صاحب کو دی گئی پھانسی کو ختم کرنے کے لیے اپیلیں کی گئیں. اور یہ پوری دنیا سے جب یہ اپیلیں ہونے لگیں تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کا یہ موقف تھا کہ یہ جو دنیا بھر اپیلیں کر رہی ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ذاتی تعلقات ہیں اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پر وہ رحم کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر. I would also take it as a trade union activity because all the politicians are asking to save a politician. Not very many non-politicians have asked me for clemency, but all I've got to say it has no effect. You say you're absolutely unaffected by opinion in the rest of the world? Well, so far, yes. ناظرین, آپ کو یہ جان کے بھی تعجب ہوگا
کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو سخت ترین مخالف تھے وہ بھی ان کے سیاسی تدبر اور سیاسی قد کے بالکل جو ہے وہ اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے، اور جنرل ضیاء الحق بھی کئی بار ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو سیاسی کردار ہے اس ملک میں اس کو ایکسیپٹ کرتے رہے اپنے انٹرویوز میں. Mr. Bhutto has a long and fairly outstanding career in Pakistan. He is known to foreign heads of states. He has created friends. ذوالفقار علی بھٹو کی دی گئی پھانسی کو نہ صرف پاکستانی عوام نے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ایک جوڈیشل مرڈر قرار دیا. The deposed Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, was hanged at the start of the month, and his body was buried before news of his death could reach his millions of supporters in the country. The man responsible for the decision was the new military ruler of Pakistan, General Zia. Convicted of the murder of a political opponent, Mr. Bhutto was widely viewed as the victim of a judicial murder set up by the military regime in Pakistan. His last words as he stood on the scaffold were, "Oh Lord, help me, for I am innocent." اور اس وقت پاکستان کی جو عوام کی رائے تھی اس کے مطابق بھی پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اس پہ ایک سوال اٹھ گیا، اور بھٹو صاحب کو ایک مجرم قرار دیا گیا اور ان کو ایک قاتل کے طور پہ ان کو پھانسی دی گئی. جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ایسے کئی رپورٹس اور ایسے کئی شواہد موجود ہیں جس سے یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ایک جوڈیشل مرڈر تھا، اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، جیسے کہ وہ عام جو میڈیا کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس پہ وہ نوٹس لے کے سوموٹو نوٹس لیتی ہیں. اس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا نے اس وقت کیا رپورٹنگ کی اس کا بھی نوٹس لیتے ہوئے بھٹو صاحب کو اس کیس سے بری کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو داغ پاکستان کی مارشل لا حکومت پہ یا پاکستان کی جو جوڈیشل جو ہمارے سسٹم ہے اس پہ لگ چکا ہے وہ ختم ہو سکے.